اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وعلی آلہ وعلی وصحبہ وسلم۔ چراغ دین کو خون سے دل و ایمان نے ہے، چراغ دین کو خون سے دل و ایمان نے ہے، چراغ دین کو خون سے دل و ایمان نے ہے، چراغ دین کو خون سے دل و ایمان نے ہے، چراغ دین کو خون سے دل و ایمان نے ہے۔ سلام آقا کو ایسے کیا غلام نے ہے، سلام آقا کو ایسے کیا غلام نے ہے، سلام آقا کو ایسے کیا غلام نے ہے۔ جناب آقا کے دین پر ہوئے فدا کیسے، جناب آقا کے دین پر ہوئے فدا کیسے، سحر کا رنگ دیا کر بلا کی شام نے ہے، سحر کا رنگ دیا کر بلا کی شام نے ہے، سحر کا رنگ دیا کر بلا کی شام نے ہے، سحر کا رنگ دیا کر بلا کی شام نے ہے، سحر کا رنگ دیا کر بلا کی شام نے ہے، چراغ دین کو خون سے دل و ایمان نے ہے، چراغ دین کو خون سے دل و ایمان نے ہے۔ نہ ساز و سامان دنیا کی لالچ و خواہش، نہ ساز و سامان دنیا کی لالچ و خواہش، یزیدیو یہ شجاعت شاہ کے نام سے ہے، 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 سحر کا رنگ دیا کر بلا کی شام نے ہے، سحر کا رنگ دیا کر بلا کی شام نے ہے، سحر کا رنگ دیا کر بلا کی شام نے ہے، وہی ہے عالم شامل جنہیں ہے عشق نبی، وہی ہے عالم شامل جنہیں ہے عشق
نبی ثبوت عشق کا اس کربلا کی شام میں ہے ثبوت عشق کا اس کربلا کی شام میں ہے ثبوت عشق کا اس کربلا کی شام میں ہے سحر کا رنگ دیا کربلا کی شام میں ہے حضور کی عظمت کو ہٹا کے امام حسین کی عظمت کو آگے بیان کرنا چاہیے. یہ ایسے کرتے ہیں کم وقت. حضور کی عظمت کو ہٹا کے حضور کی عظمت کے لیے ہوا تھا یہ سب یا نہیں؟ حضور کے عشق کے لیے ہوا تھا. انہوں نے نوازوں نے قربانیاں دی تو ان کی عظمت کو بیان کر کے پھر امام حسین کا درجہ بڑھا. پھر ان کی بات بتانی چاہیے. ان کو شیطان نے اب تو کہتے ہیں دھوکہ دیا. ہاں جی ایسا ان شیعوں کو دھوکہ دیا کہ شیعہ بن جاؤ عاشق رسول نہ بنو. جب عاشق رسول نہیں بنتے تو عاشق حسین کہاں بنو گے؟ اور کتنی اس رنگ سے سوگ یا غم مناتے ہیں جو طریقہ رسول نہیں تھا. رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم کا غم سب سے زیادہ نبی کریم نے کہا فرمایا ساری نبیوں کی مصیبت ایک طرف میرے اکیلے کی مصیبت ایک طرف. اور نبی عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے پتہ تھا انسان ایک مصیبت گزر جائے اس کا برداشت کرنا کچھ آسان ہوتا ہے لیکن مصیبت سے پہلے آپ کو پتہ ہو کہ یہ مصیبتیں آئیں گی پھر آپ برداشت کرتے رہیں تو جو پہلے پتہ ہو یہ سارا ہوگا اس کو برداشت کرنا اور صبر کا پہاڑ بن کے رہنا یہ مشکلیں آسان ہے بہت مشکل. آقا کو پہلے پتہ تھا اس لیے سجدہ لمبا کرتے جب امام حسین کمر اوپر ہوتے تھے سجدہ لمبا کرتے تھے ان کی گردن کو چومتے تھے. ایسے ممبر پر کھڑے تھے سب پتہ تھا. امام حسن آ رہے تھے ممبر سے اتر گئے کہا میرا بیٹا 2 بڑے گروہ میں صلح کرے گا اس سے اختلاف ہوگا یہ ہٹ جائے گا. تو پہلے پتہ تھا کہ میرا آل میری اولاد قربانی دے گی اور میرے دین کے لیے دے گی میری محبت کے لیے دے گی تو برداشت کرتے تھے. تو اس لیے میں نے ان کو کہا کہ آقا کی عظمت کا ذکر ساتھ ہو. ایسے نہ کرو بھائی یہ شیعہ جو ہے ساری سال روتے ہیں لیکن عظمت رسول کا کبھی پوچھے روئے ہیں کبھی ان کے آنسو نکلے ہیں عظمت رسول کو ساتھ بیان کیا ہے نہیں کیا ہے. یہ غلط ہے طریقہ. اور جو طریقہ نبی کریم نے کیا سب سے زیادہ آپ کو تکلیفیں پہنچی. آپ نے کہا بھی اس بات کو مانتی بھی ہے ساری دنیا. ہاں جی تو آپ نے ماتم کا طریقہ اختیار کیا خون بہانا ایسے زنجیروں سے اس طرح کا کیا نہیں کیا. طریقہ وہی ہونا چاہیے جو حضرت محمد مصطفیٰ کا ہے. امام باڑہ بنا کے لوگوں کو مصیبت میں ڈالا. امام باڑہ افضل تھا یا مسجد افضل تھی؟ امام باڑہ تمہاری ایجاد ہے مسجد اللہ کی اور نبی کی ایجاد ہے. تم امام باڑوں کی جگہ ان کو مسجد بنانی چاہیے. اس مسجد میں تقاضا محبت اگر زیادہ ہے امام حسین کا نام ہے مسجد امام حسن مسجد امام حسین مسجد امام علی اس میں کوئی حرج نہیں لیکن نبی کی عظمت کو ساتھ بیان کیا جائیے. یہ سب قربانیاں نبی کی عظمت کے لیے دیے گئیں. نبی کی عظمت کے لیے دی قربانی تو امام حسین کا نام ہوا. اگر نبی کے اندر قربانی نہ ہوتی امام حسین کا نام ہوتا؟ تو اس طریقے سے بیان نہیں کرتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں یہ تعزیے نکالنے یہ نکالنے. کیا نبی نے ایسے طریقے کیے؟ آپ نے کہا بہترین زمانہ میرا ہے. اس کے بعد ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم پھر دوسرا اور پھر تیسرا. ان کے زمانے میں ایسے نہیں کیا گیا. تو وہ چیزیں نہ کریں. اور ان بھائیوں کو بھائی تو میں شیعہ کو کبھی نہیں کہوں گا بھائی تب کہوں گا یہ امام باڑہ توڑیں اس کی جگہ مسجد بنائیں. بھائی تب کہوں گا یہ حضرت عمر سے محبت کریں. نبی کے 12 جگہ قرآن حضرت عمر کے مطابق اترا ہے. یہ حضرت ابو بکر سے بے پناہ محبت کریں جن کو گالیاں دلواتے ہیں امام باڑے میں سکھاتے ہیں. نبی نے بے حد تعریف کی اور قرآن میں خدا نے دوست محمد کر کے نبی حضرت ابو بکر کا نام لیا اور ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی اور کہا خدا کسی
سوا کسی سے اگر زیادہ میں دل لگاتا تو ابو بکر سے لگاتا. ان کو گالیاں دلوانی، پھر کہنا ہم حسینی ہم فلانے ہیں ڈماکے. میں کھلا بات کرتا ہوں، یہ باتیں سچ ہے جھوٹ ہیں یہ بولیں، ان سے توبہ کرے ورنہ امام حسین سے بری ہے، آقا جی ان سے بری ہیں، ان بے ادبوں سے جو بے ادب ہیں. قرآن میں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، خدا ان پہ لعنت کرتا ہے جو اذیت دے اللہ کو. اور اگلی آیت میں ورسولہ، اور اذیت دے حضرت محمد مصطفیٰ کو. آپ کسی سے بے حد پیار کریں، کوئی کو گالی دے، آپ کو خوشی ہوگی اذیت ہوگی؟ اذیت ہوگی. تو ابو بکر سے بے حد پیار سے گالیاں دیتے ہیں، منکر ہیں نہیں مانتے ان کو. حضرت عثمان کو نہیں مانتے. ان سے پوچھو کیوں ایسا کرتے ہو، تو تمہارا یہ رونا دھونا تمہارے کام آئے گا. اگر یہ آیت سچی ہے تو تم پر لعنت اترے گی یا تم پر خدا کا غضب اترے گا، رحمت اترے گی. امام حسین کو جتنا تم پکارو یا نہ، امام حسین بھی تم سے بری ہیں کہ تم ایک طرف سے ایسے کرتے ہو، دوسری طرف سے بیڑا غرق کرتے ہو عوام کا اور اپنا بھی. یہ باتیں کھلی ہیں، اختلاف کی نہیں ہیں. 12 جگہ قرآن میں حضرت عمر کے مطابق قرآن اترا ہے. حضرت عثمان کی بڑی تعریف کی آپ نے، اور اتنی دعا کرتے تھے رات کو آپ کی بغلوں کی سفیدی دکھتی تھی. حضرت عثمان کو برا کہتے ہیں. ان سے پوچھو، یہ کہتے تمہارا یہ تعزیہ وادیہ چلے گا؟ اور نبی کریم اتنی، اگر یہ چیز اس طرح سے رواج ہوتا تو نبی کریم کے لیے سب سے پہلے بڑا ماتم ہونا چاہیے تھا. نبی کریم کے لیے سب سے پہلے زنجیر، لیکن رحمت للعالمین ہے. یہ طریقہ نہیں ہے سوگ منانے کا جو انہوں نے کیا ہے. حکومت کو عذاب دیا، اپنے آپ کو عذاب دیا، اور ان پر عذاب آتے ہیں اور آتے رہیں گے جب تک کہ موافقت حضرت محمد مصطفیٰ کی زبان سے نہیں کریں گے کہ جن سے موافقت رسول اللہ ہے. نبی کریم کو ان کو موافقت ہونی چاہیے، ان کو موافقت نہیں ہے. جب تک وہ طریقہ آخر نہیں اختیار کریں گے طریقہ رسول، جیسے ان کی مرضی طریقہ سکھایا اپنے طریقے سے کریں گے، یہ کوئی قبول نہیں ہے. اس لیے نبی کریم نے کہا، میں نہیں کہتا ہوں، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. کوئی ایسا اعمال یا طریقہ کرے ہم نے جاری نہیں کیا، وہ رد ہے، وہ مردود ہے. ان کو پوچھو یہ حدیثیں ہیں یا نہیں ہیں. اور چھوٹی چھوٹی باتیں چھوڑو جو ان کی ہیں. ہر چیز میں نبی کا خلاف کرنا اور کہنا ہم عاشق حسین ہیں، عاشق رسول ہیں. کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ نبی کریم نے ہمیشہ ساری عمر، پوچھو حدیثوں سے، ہاتھ یا سینے پہ باندھا ہے یا ناف کے نیچے باندھا ہے، حدیث سے موجود. یہ ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں. کیوں ایسا کرتے ہو؟ نبی سے موافقت نہیں ہے. کوئی مالکی بھی ایسا کرتے ہیں، دیکھو ان کی حالت. نبی کریم نے ایسے کیا یا ایسے سلام کیا؟ نبی کریم نے عارضی طور سے ہوا تھا متع، اس کو پھر سخت منع کیا گیا. پھر نبی کریم کے جدھر اکثریت ہو اس کی پابندی کرو، تو نبی کی بات ماننی چاہیے. تو 99% سے زیادہ اس متع کو خراب کہتے ہیں. کون خراب کہ عوام نہیں، اولیاء کا گروہ، ان کے بڑے بڑے نام ہیں تاریخ میں، اور علماء کے گروہ بڑے بڑے. پھر ایسے متع کرنا، ایک دوسرے کی عورتوں بہنوں سے بدکاری کرنا، بولے یہ موافقت ہے؟ اکثریت کو بھی چھوڑا اور ان چیزوں میں لوگوں کو ڈالا. ایسے ظلم کرتے ہیں. امام حسین سے بری. اور جو آقا سے محبت کرتا ہے، جس چیز کو آقا ناپسند کریں، ان کے مرضی خلاف و رواج ہوں، آقا ان سے بری ہیں. اگر یہ باتیں صحیح ہیں غلط ہیں یہ خود دیکھ لیں. اس لیے میں سب کو منع نہیں کر سکتا، نہ یہ منع ہوں گے، لیکن تم کو مضبوط دلیل دے. جو ادریسی بنیں گے، ادھر داخل ہوں گے، نبی کریم کی باتیں ادریسیوں کی کان تک پہنچیں گے، وہ لوہے سے زیادہ مضبوط ٹھوس ہو جائیں گے. ان کو پتہ ہے کہ ہمارا سلسلہ نبی کی موافقت بھی زیادہ کرتا ہے، امام حسین سے سچی محبت کرتا ہے، اور نبی کے طریقے سے تربیت کے مطابق کرتا ہے. جب ان کا طریقہ تربیت کا چھوڑ دیا، تمہارے رونے پیٹنے تمہارے کس کام آئیں گے؟ اذیت دی حضرت محمد مصطفیٰ کو، ان کے دل کو اذیت دی. ان کے دل جانی صحابہ جن کے لیے بار بار صحیح حدیثیں قرآن کی آیتیں موجود، ان کے اوپر لوگوں کے دل خراب کرنے، امام باڑوں پہ یہ سکھانا اور خاموش رہنا، ادھر جا کے سکھانا. یہ بلو کرتے ہو نہیں کرتے ہو؟ چپ ہو جاتے ہیں.
نبی کریم کی بات کو چھپانا چاہیے یا رعایت کر کے دبا دینا چاہیے کہ شیعہ کو بھائی بنائے؟ شیعہ کیا ہمارا باپ اور کوئی جو نبی سے موافقت نہ کرے ہمارا کچھ نہیں لگتا، لیکن اسلام کا اخلاق کافر کے مسلمان سب کے لیے، وہ ہم سب کو السلام علیکم ایسے کرتے ہیں، شیعہ ہو، کافر ہو، یہودی ہو، اسلام اخلاق ہے، لیکن دل سے ان سے محبت نہیں کرتے۔ تو میں منافقت نہیں کرنا چاہتا، ہاتھی دان رکھا ہوں، شیعہ ہمارے بھائی نہیں ہیں۔ ہمارا بھائی وہ جو نبی سے موافقت کرے، نبی کے طریقے کی موافقت کرے، نبی نے دل جان سے جن سے محبت کی، ان صحابہ کے نام گھروں میں رکھے، یہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اور پھر کہتے ہیں شام غریباں کیا کیا بناتے ہیں، یہ سب ان کا کہاں قبول ہوگا؟ جو نبی کو اذیت دے، نبی کے دل کو دکھ دے، ہیں جی، اس کی عبادت یا اس کا رونا قبول ہوگا؟ ہوگا نہیں ہوگا؟ تو اس کو بولے یہ اذیت دیتے ہو رسول اللہ کو یا نہیں؟ ابو بکر کی اذیت دیتے ہو، عمر کی اذیت دیتے ہو، عثمان کی اذیت دیتے ہو۔ آپ کا جو میری امت میں مشقت ڈالے خدا مشقت ڈالے، ایسی مشقت ڈالی، تازیوں کے نکالی، حکومت کو عذاب دیا، اپنے کو عذاب دیا، اور دھماکے تمہارے ہوتے رہتے ہیں شیعوں کے، تو یہ تم کو برکتیں نصیب ہوئیں، تم کو مصیبتیں نصیب ہوئیں۔ آگے بھی اگر نبی کی موافقت یہ نہیں کریں گے، میرا اپنا مسئلہ نہیں ہے، نبی کی موافقت جو ان دو طریقہ نبی نے افسوس کا بتایا ہے یا سوگ کا نہیں کریں گے، ان کے یہ سب اعمال نبی کو کہاں قبول ہوں گے؟ یہ خود فیصلہ کریں کہ ان پہ لعنت آئے گی یا رحمت آئے گی۔ اتنی اذیت رسول اللہ کو دینا، عوام کو بے حد گمراہ کیا، حکومت کو بے حد پریشان کیا، خود بے حد پریشان ہوئے، اب بھی شیعوں کے ادھر دھماکے ہو رہے ہیں۔ تو بات قرآن حدیث سے نہیں میں کسی نکل کے کرتا، ہم کسی کے پیچھے اندھے ہو کے نہیں چلیں گے، اندھا ہو کے چلنا ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ، ٹھیک ہے؟ اگر قبول ہے اندھا ہو کے چلنا ہے کس کے پیچھے؟ حضرت محمد مصطفیٰ، ان کی ہر بات کو قبول کرنا ہے، ہر طریقوں کا اپنا طریقہ نہیں نکالنا ہے۔ انہوں نے اپنے پر عذاب ڈالا، لوگوں پر عذاب ڈالا، حکومت پہ عذاب ڈالا، 10 دن رحمت کے ہوتے ہیں، لوگ خوف کے مارے باہر نہیں نکلتے ہیں، عذاب دے رکھا ہے، اور بے فضول ان کو رلاتے ہیں، حضور کے دل کو تکلیف دے کے روتے ہیں۔ رونا تمہارا قبول ہوگا ظالموں؟ اس چیز کا جواب تمہارے پاس ہے؟ نہیں ہے جواب ان کے پاس۔ ان کے جواب کیا ہوگا؟ شیخ ابھی نے خود عشق میں دھماکہ اپنے پر کیا ہوا ہے، تم کیا دھماکہ کرو گے؟ بچے یا مرے یا جو کچھ ہو، ہمارے لیے حضرت محمد مصطفیٰ ہیں، اس کے بعد ان کی آل ہے، اس کے بعد ان کے اصحاب ہیں۔ اب ان کا دل جلتا ہوگا، خطرہ تو میں پیدا کروں گا۔ نبی کے حق میں میرے باپ کو رعایت نہیں ہے، حکومت کو رعایت نہیں، کسی کو نہیں، یا رعایت دینی چاہیے۔ چلیں۔